السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزو ایمان قرار دیا ہے، جن کی سیرت صبر، قربانی، عزمیت اور غیرت ایمانی اور شہادت کا استعارہ ہے۔ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ والد کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ والدہ کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نانا جان کا نام رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دادا ابو طالب بن عبد المطلب، دادی جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یعنی سارا گھر علم، عظمت اور قربانی کی علامت تھا۔ آپ اہل بیت کے چشم و چراغ، نور نبوت کا ٹکڑا اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ولادت باسعادت، آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی، عقیقہ کیا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نام رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسین منی وانا من حسینی، احب اللہ من احب حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سجدے میں گئے تو حضرت حسین اپنی نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میرا بیٹا کھیل رہا تھا، میں اسے گرانا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھے نا ذرا کہ مکہ کے صحن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں سجدے کی حالت میں تھے اور کفار مکہ نے اونٹ کی اوجری آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ وزن اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پر سوار ہوئے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ نے گمان کیا کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے۔ پہلے سجدے میں ظلم تھا، دوسرے سجدے میں محبت تھی۔ یہی حسین ہے کہ جس کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیں اور جس کی شہادت پر آسمان سیاہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت فرما، اور جو شخص حسین سے محبت کرے تو اس شخص سے محبت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اس نے دراصل اللہ رب العزت سے بغض رکھا۔ اور ایسا شخص نہ تو کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین ابھی چھوٹے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً منبر سے اترے، انہیں گود میں اٹھایا اور پیار کیا، اور ساتھ فرماتے ہوئے دوبارہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور فرماتے رہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ آزمائش ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا واقعہ بتایا اور کربلا کی زمین کی ایک مٹھی خاک بھی دی، فرمایا یہ میرے حسین کی شہادت کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور میں اس وقت موجود نہ ہوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف گود، زبان، سجدے کندھے تک نہ تھی، بلکہ کربلا کے خون آلود ذروں تک پھیل چکی تھی۔ اور وہ صرف نواسے رسول نہیں تھے، بلکہ وہ مصطفیٰ کے دل میں حسین ٹکڑے تھے۔ علم، زہد اور عبادت دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ، متقی اور عبادت گزار تھے۔ راتیں قیام میں، دن روزے میں گزارتے تھے، کثرت تلاوت قرآن کرتے، صدقہ اور خیرات کرتے اور حلم میں بے مثال تھے۔ ان کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن بھی ان کے احترام میں جھک جاتے تھے۔ علم، زہد اور عبادت، یہی تو وہ صفات ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو امام حق بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ان سے احادیث اور فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ تابعین اور ائمہ فقہ نے بھی ان کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حسین جیسا فصیح اور بلیغ، حکیم و عالم کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد ایسا تھا کہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کی تھی، آخرت کی بس طلب تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد دیکھیے، دنیا کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا، مال و دولت، راحت و عیش سب چھوڑ دیے۔ کربلا کا سفر زہد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب کوفہ سے پیغام آیا نا کہ آپ خلافت سنبھال لیجئے، تو آپ نے فرمایا، مجھے دنیا کی طلب نہیں ہے، میں دین کو بچانے آیا ہوں۔ ایک جملہ جو حضرت حسین کے زہد کو سمیٹ دے، حسین نے تخت نہ لیا، زنجیر شوق شہادت پہن لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، راتوں کو قیام، دن میں روزے، کثرت سے تلاوت قرآن، صدقہ اور خیرات ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ کربلا میں جو آخری نماز ادا کی، جب عاشوراء 10 محرم کی صبح کو دشمنوں نے حملہ شروع کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رک جاؤ، ہم نماز پڑھ لیں، یہ نماز یہی تو ہماری اصل طاقت ہے۔ اور آپ نے ظہر کی نماز میدان جنگ میں ادا کی۔ تیر چل رہے تھے لیکن سجدے قائم تھے۔ شہادت کا لمحہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھا کہ آپ آخری وقت میں بھی سجدے میں تھے اور یا رب کہہ کر اپنی جان دے دی۔ جو آج ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کی ہے، اس کا خلاصہ ایک ہی الفاظ میں پرو دوں گی کہ علم میں حسین جیسے علم کا سمندر، زہد میں حسین جیسے دنیا سے آزاد پرندہ، عبادت میں حسین جیسے سجدوں کا سلطان۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں علم، زہد اور عبادت میں امام حسین جیسی روح عطا فرما اور حق کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔